اور اب آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظرثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنا شامل۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ آج شام 4 بجے ہوگا، اور اس اجلاس کا جو ایجنڈا ذرائع سے سامنے آیا ہے اس کے مطابق آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو ریویو گزشتہ 2 سالوں سے پینڈنگ ہے اس کو سماعت یہ مقرر کرنے کے معاملے کے اوپر غور ہوگا۔ یہ فیصلہ جو اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا، اور اس کے علاوہ مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن کے خلاف 5 رکنی بینچ جو سابق چیف جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں بینچ تھا اس نے اسٹے دے دیا تھا۔ تو اب یہ مبینہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس ایجنڈے میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم معاملہ اس پہ یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بینچز۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جی جہاں زیب عباسی بتائے گا کہ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس کیا ہیں اس پر؟ دیکھیں، کافی طویل وقت کے بعد یہ تفصیلی فیصلہ جو 70 صفحات پر مشتمل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ 12 جولائی کو حکم نامہ جاری کیا تھا، اور یہ تفصیلی فیصلہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 19A کے تحت عوام تک معلومات کی رسائی کی بنیاد کے اوپر اس فیصلے کا اردو میں ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سنی اتحاد کونسل نے جو درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھیں اس حوالے سے تمام ممبران کی فہرست بھی اس فیصلے میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں یہ وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ کن وجوہات کے سبب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا اس میں کیا وجوہات بتائی گئی تھیں۔ تو اب اس حوالے سے ابھی ہی تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی اچھا، جہاں سے بتائے گا کہ اوریجنل فیصلہ جو کہ 12 جولائی کو آیا تھا اس میں بنیادی طور پر کیا تھا، وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا جو جسٹس منصور علی شاہ نے اوپن کورٹ میں سنایا تھا، اس مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ نشستیں جو ہیں یہ در حقیقت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں جو کیس آیا تھا وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ٹائم لائن دی گئی تھی، جو 39 اراکین اسمبلی ہیں ان کو ایز اے PTI کینڈیڈیٹ ٹریٹ کیا گیا تھا، اور 41 اراکین اسمبلی جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پارٹی وابستگیاں مختلف دی تھی اس حوالے سے ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، اور پھر الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان تمام ممبران کی لسٹیں جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرے۔ لیکن یہاں پہ جو عدالتی مختصر حکم نامے کا سیکنڈ پورشن تھا اس میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ دشواریوں کا سامنا تھا کہ PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 جولائی کو الیکشن کمیشن کی دائر کی گئی پٹیشن کے اوپر 14 سپٹمبر کو ایک 4 صفحات پر مشتمل وضاحت دی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر اس وضاحتی جو آرڈر تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن میں بھی اس معاملے کے اوپر کچھ اجلاس ہوئے ہیں، اس میں قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ نے بھی اسی دوران قانون بنایا، اور اس میں اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا، اور ساتھ پارلیمنٹ نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ترجیحاتی فہرستیں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پہلے جمع نہیں کروائے گی وہ مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ کوئی ممبر اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کر دے تو پھر اس کے بعد
ایسی وابستگی ظاہر تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ اسی معاملے کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک خط بھی الیکشن کمیشن کو دکھایا گیا تھا جو پارلیمنٹ کی قانون ہے، جو قانون بنایا گیا ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے اوپر خاصی تنقید ود ان دی جوڈیشری ہوئی۔ 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا تھا کہ بنیادی آئینی شقیں ان کو معطل کیے بغیر پی ٹی آئی کو وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا جو ریلیف پی ٹی آئی کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو لے کر جوڈیشری میں ہمیں خاصی ڈویژن نظر آئی۔ جی صحیح۔ اچھا، جہاں سے یہ بھی بتائے گا پارلیمنٹ نے جو تازہ قانون سازی کی، کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوگا؟ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا ابتدائی طور پر کیا رد عمل سامنے آیا؟ آگے کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، اب یہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے آگے لے کر چلتا ہے۔ پارلیمنٹ کی بھی آپ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ نے تو قانون بنا کے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہ یہ پارٹی وابستگی ایک مرتبہ جب کوئی امیدوار ظاہر کر دے پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو اس قانون کے تناظر میں اب الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو دیکھنا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دوسری جانب اس پوری صورتحال میں یہ بھی خاصا اہم ہے کہ اس جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں 8 ججز نے 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا تھا، اور اس حوالے سے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ اس ڈائسنٹ کے اوپر تفصیلی فیصلے میں اس کو وجوہات میں اس کو ڈسکس کرنا، اس سے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ معلوم ہو رہی ہے کہ ود ان دی جوڈیشری جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر خاصے اختلافات ہیں، اور ججز اختلاف کرتے رہتے ہیں، لیکن تفصیلی فیصلے میں بھی بحث لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جو ویو سپریم کورٹ کے 2 ججز نے جو کافی نوٹ میں دیے ہیں وہ دراصل نامناسب الفاظ تھے۔ تو اب اس کے اوپر ایک طرف الیکشن کمیشن اس پورے معاملے کو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ ترجیحاتی فہرستیں جمع نہیں کروائیں اس لیے، اور وہ ان مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہیں، جس کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ میں آیا۔ پہلی سٹیج کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا۔ پہلے ہی دن بہت مختصر وقت میں سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا، اور پھر وقفے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب سماعت کا معاملہ آیا تو ڈسکشن یہ ہوئی کہ اس میں کچھ آئینی تشریح کا معاملہ ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فل کورٹ بنایا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پھر فل کورٹ تشکیل دیا، اور پھر فل کورٹ میں اس کیس کو سنا گیا، اور 8 ججز کی اکثریت نے یہ کہا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، حالانکہ جو سپریم کورٹ میں درخواست گزار آئے تھے وہ درخواست گزار سنی اتحاد کونسل تھے، اور یہی ایون جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ وہ ریلیف جو ہم نے نہیں مانگا تھا بلکہ اس ریلیف سے بھی زیادہ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 19A کے تحت عام عوام کو رسائی دینے کے لیے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تفصیلی فیصلے میں 2 ججز کے اختلافی نوٹ جو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو 2 صفحات جو 2 رکنی بینچ 2 ججز کی جانب سے جو اختلافی نوٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ نامناسب ہے۔ 2 ججز کے اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین کی بنیادی شقوں کو جو اس سے متعلقہ شقیں ہیں ان کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا جو ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئینی ادارے ان فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں جو فیصلے آئین سے کے مطابق نہ ہوں۔ تو اب یہ ڈیٹیل ریزننگ سامنے آئی ہے جس میں وجوہات بتائی گئی ہیں۔ جی
صحیح. اچھا جہاں سے یہ بھی بتائے گا پہلے فیصلہ آیا اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, سوال یہ کہ اس پر عمل کب اور کیسے ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پریشرائز نہ کیا جائے, ہم ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. دیکھیں ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی قانون سازی کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک مثال یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت پاناما کیس میں, تو پھر یہ سوال سامنے آیا کہ نااہلی کی میعاد کیا ہوگی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے نااہلی کو تاحیات کر دیا. پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کے ذریعے اس نااہلی کی میعاد کو 5 سال کر دیا گیا. اور پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ نے اس قانون کو درست قرار دیا. تو اس سے یہ اصول یا یہ مثال تو ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے کسی فیصلے کو غیر مؤثر کر سکتی ہے, لیکن کیا اس کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ معاملہ اس کے اوپر قانونی ماہرین کی بہرحال مختلف آراء پائی جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی کے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کے بعد الیکشن کمیشن کو اس قانون سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ترجیحاتی فہرستیں جمع نہ کروائے پولیٹیکل پارٹی, وہ پولیٹیکل پارٹی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوتی. دوسری اہم بات کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ایک مرتبہ اپنی سیاسی وابستگی ظاہر کر دے تو پھر وڈرال کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد وہ امیدوار اپنی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن انٹرسٹنگ صورتحال ہم نے یہ دیکھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے ذریعے یہ کہا کہ یہ جو ممبران سنی اتحاد کونسل کے ہیں یہ در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اب اس معاملے کے اوپر کس اختیار سماعت کے تحت سپریم کورٹ نے یہ کیا, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور اب تفصیلی فیصلے میں اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. جی صحیح, الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے, پارلیمان اس کے اوپر ایک رائے اپنی دے چکی ہے. جہانزیب عباسی, پارلیمان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا, ماضی سے اطلاق ہوگا یہ کہا گیا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے کیا غیر مؤثر ہو سکتا ہے, اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی؟ دیکھیں اب تفصیلی فیصلہ تو آ چکا ہے, لیکن اب یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن ہی میں ہے اور الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو منوان امپلیمنٹ کرتے ہوئے ان تمام ممبران کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار یا ممبر قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا. اسی معاملے کے اوپر کافی زیادہ ڈسکشن پہلے بھی ہوتی رہی اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب یہ بات کہی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے سکوپ سے باہر جا کر یہ فیصلہ دیا. الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارے کے طور کے اوپر بذات خود کچھ دشواریوں کا سامنا تھا اس عدالتی فیصلے کے ایک حصے کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. لیکن سپریم کورٹ نے 25 جولائی کو الیکشن کمیشن کی دائر کی گئی اس متفرق درخواست کے اوپر 14 سپتمبر کو جا کے 4 صفحات پر مشتمل ایگزیکٹلی اس دن شام کو جا کے یہ رائے جاری کی جب پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہم ایک مجوزہ آئینی ترمیم کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور وہ معاملہ خاصا عروج کے اوپر تھا. اور اتوار کو یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ اس سے اگلے دن 15 سپتمبر کو اتوار کے روز آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ ٹیبل ہونا تھا. لیکن اس 4 صفحات کی وضاحت میں ایٹریبیوٹ کیا گیا کہ یہ ڈیلے جو ہے, یہ ڈیلے ٹیکٹکس یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو اب الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کب حتمی نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے اور کیا فیصلہ کرتا ہے. جی صحیح. اچھا جہانزیب, الیکشن کمیشن اگر سارے اجلاس کے بعد اور حتمی فیصلے پر پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس تفصیلی فیصلے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تاثر تو یہ بہرحال ہے کہ یہ آئینی اداروں کے درمیان کوئی بحران پیدا ہو سکتا ہے, اور اس معاملے کے اوپر ود ان دی جوڈیشری اس فیصلے پہ اختلافات موجود ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ کہا تھا کہ عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے سہولت کاری کا
کام انجام دیں۔ وہیں پہ قانونی ماہرین یہ بھی اس فیصلے پہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا، سپریم کورٹ نے اس کیس سے، اس سامنے جو معاملہ تھا اس سے باہر نکل کر ریلیف دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ کیس سنی اتحاد کونسل لے کے آئی، حتیٰ کہ جب سماعت کے دوران سنی اتحاد کونسل کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جانی چاہیے، تو اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کیٹاگوری کے لیے جواب دیا تھا نہیں، کہ نشستیں ہماری ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے پلیڈنگ سے باہر نکل کر پیکولر سرکمسٹانسز یا کوئی اس وقت کے معروضی حالات کو سامنے رکھ کر یہ تمام نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ میں شامل 2 ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ بیونڈ دی اسکوپ یہ فیصلہ دیا گیا ہے اور آئینی ادارے اس فیصلے کے پابند نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اختلافی نوٹ بہرحال وہ تفصیلی یا اکثریتی فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن ججز کی ایک رائے ہے اور یہ ان کے اپنے ساتھی ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بنیادی شقوں کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا جا سکتا تھا اور آئینی ادارے ایسے فیصلے پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں۔ تو اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ ہے۔ الیکشن کمیشن گزشتہ کچھ دنوں سے اس معاملے کے اوپر غور کر رہا ہے، قانونی رائے بھی لی گئی مختلف ماہرین سے۔ تو اب الیکشن کمیشن اگر اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کر لیتا ہے تو پھر تو صورتحال بالکل سموتھ ہو جائے گی، لیکن اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور ذرائع سے یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ جس میں الیکشن کمیشن نے یہ بالکل واضح کہا کہ ہمیں کوئی ادارہ جو ہے وہ دھمکا نہیں سکتا، یہ ایک آزادانہ ایک آئینی ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشن نے الیکشن کمیشن کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو اب اہم بات یہ ہے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن اس پوری صورتحال کو کیسے ٹیکل کرتا ہے یہ کافی اہم ہوگا۔ 12 جولائی کو یہ مختصر حکم نامہ جاری ہوا، پھر اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک ریویو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا اور اس ریویو میں یہ کہا گیا تھا کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہمارا ریویو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جب یہ معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آیا تو قانون کا حوالہ دیتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے کمیٹی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ قانون کہتا ہے کہ ود ان دی 15 ڈیز کوئی بہت اہم معاملہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس ریویو کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو اس وقت کمیٹی کے ممبران تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ اس وقت عدالتی چھٹیاں ہیں، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس لیے ہم ریویو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک ڈیلے ہم نے دیکھا، 2 مہینے سے زائد وقت کے بعد اب یہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہے، جس میں ابھی تک جو ہماری اطلاع